آج جو ہم لوگوں نے چیپٹر کور کرنا ہے وہ ہے میزان، صراط، شفاعت اور کوثر۔ اس کے لیے جو آتھر ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے وہ یہ بتایا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور انبیاء کے سوا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا جو کہ پورے کا پورا گناہوں سے پاک ہو۔ نیک سے نیک انسان بھی جو ہیں ان سے زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان کتنا ہی برا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ تو کسی شخص کا نیک ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی کے بد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی کار ثواب ہوا ہی اس سے نہ ہو، بلکہ فیصلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کون سے کام زیادہ کیے ہیں۔ تو آتھر کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا غالب میلان نیکی کی طرف ہے اور نیکی میں اس کا عام رویہ خدا ترسی، پرہیزگاری، دیانتداری پر مبنی ہے، تو اس کی زندگی میں موسٹ پرابیبلی اچھائیوں کی تعداد جو ہے وہ برائیوں سے زیادہ ہوگی، تو اس کو ہم عام زبان میں نیکوکار کہتے ہیں، بھلے اس کے پاس چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوئے میں ہوں۔ اسی طرح سے اگر کسی کا عام میلان جو ہے وہ گناہ کی طرف اور خدا کی نافرمانی کی طرف ہے اور اس کو برے کاموں سے راحت اور سکون ملتا ہے، تو موسٹ پرابیبلی جو اس کے نامہ اعمال ہوگا اس کے اندر گناہوں کی تعداد نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ عمومی زبان میں بد کہلاتا ہے، اگرچہ اس نے زندگی میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کی بھی ضرور ہوں گی۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں قیامت کے حوالے سے جو حالات اور واقعات ملتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا ہے۔ میزان کیا ہے؟ ترازو۔ اور ترازو کس چیز کے لیے کام آتا ہے؟ چیزوں کے تولنے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ترازو ہے وہ انسانوں کے اعمال نامے کو تولے گی، اور اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہر فرد دنیا میں کس قسم کے اعمال زیادہ کر کے لایا ہے، آیا نیکیاں زیادہ کر کے لایا ہے یا برائیاں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میزان جو ہے اس میں جو اعمال تولے جائیں گے وہ پورے کے پورے انصاف کے ساتھ تولے جائیں گے، اور کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ زندگی میں اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی لا حاضر کر دیں گے، اور اس میزان میں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا وہ خدا کی رضا سے سرفراز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف فرما دیں گے اور اسے نجات دے کر ابدی بہشت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہے گا وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا، دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنے کے علاوہ نیکی کرنے کی بھی کوشش کی جائے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے میزان کے حوالے سے آیتیں آئی ہیں، وہ بہت ساری ڈیفرنٹ آیات میں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالوں کے ساتھ ایون آتھر نے بھی اس میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے تو میں صرف ایک ہی جگہ پر جو آیت ہے وہ سورہ قاریہ کی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی تول بھاری ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ یعنی جہنم ہوگا، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو میں نے صرف ایک ہی جگہ پر جو کچھ آیات تھیں اس کے متعلق میزان کے متعلق میں نے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتھر کہتی ہیں کہ میزان کی طرح صراط یا پل صراط کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے باقی چیزوں کے بارے میں لرن کیا ہے تو ہم صراط کے متعلق بھی لرن کریں گے وہ کیا ہے۔ صراط جو ہے وہ ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اور ہر انسان کو لازماً اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اور اس کے اوپر سے گزرنے والوں کی جو حالت ہے کس طرح سے وہ گزریں گے، وہ اپنے ایمان اور اعمال کی حالت ان کی جیسے رہی ہوگی ویسے ہی وہ صراط کو محسوس کریں گے، اسی حساب سے وہ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ نیکوکار کے لیے وہ راستہ ایک وسیع راستہ ہوگا جس پر وہ آرام سے گزر جائیں گے، اور جو بدعمل ہیں ان کے لیے وہ راستہ انتہائی تنگ ہوگا اور اس پہ سے وہ نہیں گزر سکیں گے بلکہ گر جائیں گے اور جہنم میں جا پڑیں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ صراط جو ہے وہ باریک سے زیادہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے، تو جتنے بھی جہنمی ہوں گے جو بدعمل ہوں گے وہ کٹ کٹ کے جہنم کے اندر اس میں سے گرتے چلے جائیں گے۔ حضرت عائشہ سے یہ حدیث ہے اور اس کو ابو داؤد نے
جمع کیا ہے اپنی کتاب میں، تو وہ فرماتی ہیں کہ انہیں دوزخ یاد آئی تو وہ رونے لگ گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس بات پر رونا آیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔ تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور وہ مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 میزان، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی رہی یا بھاری۔ دوسرا ٹائم کیا ہے؟ جب اعمال نامہ دیا جائے گا، کہ جب اعمال نامہ دیا جائے گا اور جب کہا جائے گا کہ دیکھ لو، پڑھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں رکھا گیا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں، یا اس کے پشت کے پیچھے سے اس کو دیا گیا ہے۔ اور تیسرا وہ ٹائم ہوگا جب صراط کے پاس، جب اسے دوزخ کی پشت پر رکھا جائے گا اور سب کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزریں۔ ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت نمبر 48 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے ہمارے اس بک میں، وہ ہے شفاعت کے متعلق۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بخشوانے کے لیے اللہ کے حضور میں ان کی سفارش کرنا۔ اور یہ حضرت جابر نے اس کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بعض لوگ شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد بہت ساری حدیث ہیں، لیکن اس میں سے ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کو میں صرف شارٹ کر کے آپ کو وہی پورشن سنا رہی ہوں جو اس وقت ہماری اس شفاعت کے ٹاپک سے لنک ہے۔ یہ حضرت انس سے مروی ہے، اور اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا تھا، کیونکہ جس زمانے میں حضرت حسن نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اس وقت وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہوئے تھے اور وہ اس کا لاسٹ پورشن بھول گئے تھے، جبکہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث ان حضرت انس سے 20 سال پہلے سنی تھی، تو اس کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ انہوں نے اس میں انکلوڈ کیا تھا، اور اس کو اس طرح سے ہے کہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے درمیان لوگ جو ہیں وہ سخت اضطراب کی حالت میں ہوں گے اور بہت مشکل حالات ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آفٹر گوئنگ تھرو ڈفرینٹ انبیاء، کہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ منع کر دیں گے کہ ہم جو ہیں وہ شفاعت کے قابل مطلب اہل نہیں ہیں، تو آپ جائیں، وہ اگلے کے پاس بھیجیں گے، پھر اگلے کے پاس، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں، پھر میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کروں گا، بس مجھے اجازت دے دی جائے گی، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور ایسے قابل تعریف الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جس پر میں اس وقت قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ الفاظ مجھے الہام کرے گا، پھر میں اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، بس مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میری امت، بس فرمایا جائے گا کہ جائیے، جس کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لیجیے، بس میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، یعنی ان سب کو دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہیں قابل تعریف الفاظ میں اس کی حمد کروں گا، اور پھر اس کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا، بس مجھے فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں گا کہ میری امت، بس مجھے فرمایا جائے گا کہ جائیے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لیجیے، بس میں جاؤں گا اور ویسے ہی کروں گا، ان سب کو بھی دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹوں گا اور انہیں قابل تعریف الفاظ میں اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر مجھے فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، بات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، بس میں عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت،
بس مجھے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم یا اس سے بھی کم کوئی ایمان ہے تو اس کو بھی آگ سے نکال دیجیے. بس میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا اور ان کو بھی دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا. اس کے بعد جو لاسٹ پورشن ہے وہ حضرت حسن بصری جو ہیں انہوں نے مکمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ کے پاس جائیں گے اور ان کو قابل تعریف الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کریں گے اور پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, اپنی بات کیجیے, آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا میرے رب مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی اجازت مرحمت فرمائیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے کہا ہو, میں انہیں بھی دوزخ سے نکال کر لے آؤں. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام میں خود بغیر کسی شفاعت کروں گا. قسم ہے مجھے اپنی عزت کی اور کبریائی کی اور اپنی عظمت کی اور اپنی سلطانی اور غلبے کی کہ میں ضرور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. میری بہنوں, ہم لوگ یہ بات مجھے اس قدر خوفزدہ کر رہی تھی اور بار بار مجھے ایک ہی بات کا خیال آ رہا تھا کہ ہمارا آج ایمان کا یہ عالم ہے کہ ہم ہر بات میں ہر غلط کام کرتے ہیں لیکن امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن بچا لے گی. قیامت کے دن شفاعت یقیناً انشاءاللہ بچا لے گی ہر اس شخص کو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہے, یا یہاں تک کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ بھی بچا لیا جائے گا. لیکن کیا میں اور آپ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اس سے پہلے ہم جہنم میں جا گریں اور اس عذاب کا مزہ چکھیں, یا اللہ نے ہم کو ٹائم دیا ہے آج بھی ہم اپنی اصلاح کر لیں, آج بھی ہم وہاں رک جائیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ قبول کرتا ہوں اور پھر جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ہماری جو آتھر ہیں وہ اس کا جو لاسٹ اس کی ساتھ جو ٹاپک ہے وہ ہے حوض کوثر کے بارے میں. تو حوض کوثر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ پانی کا ایک حوض ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا اور ایمان لانے والوں کو اس سے پانی پلایا جائے گا جس کے پینے کے بعد پھر وہ کبھی پیاس کا شکار نہیں ہوں گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, یعنی جنت میں. وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں. اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ پرندے تو خوب عیش میں ہوں گے. اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھانے والے یعنی اہل جنت ان سے زیادہ عیش میں ہوں گے. باقی ہم اور تمام احادیث جو ہیں اگر ہم ان کا مفہوم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہر جو ہے یہ حوض کتنا بڑا ہے, اس کا جو فاصلہ ہے دونوں کناروں کا وہ کتنا بڑا ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سنا اور مدینہ منورہ, سنا جو ہے وہ یمن کا ایک شہر ہے اور مدینہ منورہ ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں ہے. تو اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ اس جو حوض ہے اس کا اتنا بڑا ہے, لیکن اس کی جو دو کناروں کا فاصلہ ہے وہ اس کے درمیان اتنا ہے. تو اس کو جب میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس پر جا کر تو مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ جو ڈسٹینس ہے ان بٹوین سنا اینڈ مدینہ منورہ اٹ از اباؤٹ 900 مائلس. اتنی اس کی دونوں کناروں کا فاصلہ ہوگا. اسی طرح سے ہمیں اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ نہر ہے کہ جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور موتی اور یاقوت پر بہتی ہے. اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق بھی دے اور ہمیں اس حوض کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. حضرت اسماء بنت ابی بکر پر بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض سے کوثر پر انتظار کروں گا ان لوگوں کا جو پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے. پھر بعض لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑ لیا جائے گا. اس پر میں کہوں گا ان کو کیوں پکڑا ہے, یہ تو میری امت ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارے بعد یہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے. اور اس کو الٹے پاؤں واپس مڑنے کو ایک اور حدیث کا جو مفہوم ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں کی ہیں.
مندرجہ والا جو ہم نے باتیں کی ہیں، جو حدیث پڑھی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین کے اصولوں سے ہٹ جائے اور اس میں بدعتیں پیدا کرے تو اس کو حوض کوثر سے سراب ہونے کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اگین ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جسٹ فار اے ریمائنڈر، بدعت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے، اور اپنے ہر کام کو کرتے وقت مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس بات کو غور و فکر سے کرنا چاہیے کہ کیا میں جو کام کر رہی ہوں وہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن جو مجھے اس میں سے عمل کے اصول ملے تھے اس چیپٹر سے، اس کے ساتھ میں آپ کو بس شیئر کر رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ زمر کی آیت ہے 53، کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ پر سورہ فرقان میں آیت نمبر 70 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر اچھے عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ایمان لائے اور اس کے بعد توبہ کر لی۔ آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہو گئی، اگر ہم نے صحیح معنوں میں توبۃ النصوح کر لی اور اللہ کی طرف پلٹ گئے اور نیک عمل شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میری بہن، میں ایک اور جگہ پڑھ رہی تھی، میں بلکہ اس کو چاہ رہی تھی کہ میں اس کی پکچر لے کے اپلوڈ بھی کر دوں، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی جو محفلیں ہیں جس میں اس وقت میں اور آپ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ہم لوگ سن رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے عمل کی اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ایسی جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں جن کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اور ان کو پھر وہ اپنے رحمتوں کے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ تک اس بات کی خبر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی قسم کھا کر اپنے فرشتوں کے سامنے وعدہ کرتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ان کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر کتنا پیار آ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ چونکہ ہم اس چیپٹر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں، اللہ ہم سب کو بہترین توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں بہترین نیکی کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایون دو اللہ کو پتہ ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگ ان پرسن کلاس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جو کوششیں ہو سکتی ہیں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ اپنے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے گھروں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں، اور اس کے بعد اپنی رحمت کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق، اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ نہیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ دوسرا بات جو میں نے یہاں پر عمل کا اصول نکالا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ہم اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں کیا وہ نیک کام سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، یا وہ بدعت میں شمار ہوگا، اور سنت سے ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ نمبر 1، جو کام ہے اس کو انالائز کریں، آیا وہ کسی کو فائدہ دینے والا ہے یا کسی کے اوپر ظلم ڈھانے والا، زیادتی کرنے والا، یا کوئی غلط کام ہے۔ اور ہمارا دل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ کام ہم چھپا کر کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہم پبلک میں سب کے سامنے نہیں کر پاتے ہیں وہ میجورٹی آف دا ٹائم غلط کاموں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کام کا جائزہ لیں، انالائز کریں کہ کیا وہ کام نیکی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہماری نیت جو ہے وہ ہماری اللہ کی رضا ہو، اور تیسری بات یہ کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر یا اس قسم کی صورتحال میں ویسا کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر تو کیا تھا تو ہم کرنے والے ہو جائیں، لیکن اگر اللہ نے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو اس کام سے رک جائیے۔ یہ نہ ہو کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی سے اصلاح پتہ کر کے صلاح مشورہ کر کے وہ کام کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ کام جو ہم نیکی کی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بدعت ہو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو برائی کروا کے خوش نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ برائی کی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ اس کی توبہ کر لے گا۔ وہ انسان کو بدعت کی طرف مائل کرتا ہے اور اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو کام ہم نے آلریڈی نیکی سمجھ کے کیے ہیں اس کے لیے تو ہم کبھی توبہ کریں گے ہی نہیں، کہ وہ تو آلریڈی ہم نے نیک کام کیے ہیں تو ہم اس کی کس بات کی توبہ۔ تو اپنے کاموں کو انالائز کرنا ہے کہ کیا وہ قرآن اور سنت کے اصول سے ثابت ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہے، تو انشاءاللہ وہ بدعت نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر کسی کو
میں کسی کے لیے نہیں کہتی کہ ہم شفاعت کو جو تیسرا ٹاپک ہم نے پڑھا شفاعت کا تھا کہ ہم کبھی شفاعت سے مایوس ہوں یا شفاعت کے بارے میں نہیں سوچیں، لیکن شفاعت کو ہم نے آج جو جانا ہے، جو سمجھا ہے، تو کیا اس کے مطابق میں اور آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم صرف شفاعت کے اوپر ہی انحصار کریں یا اپنے عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ اس جہنم میں گرنے سے پہلے اس صراط کو ہمارے لیے وسیع کر دے اور ہم آسانی کے ساتھ وہ صراط پار کر کے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔